آج کا پہلا سوال، پہلا موضوع جو میں چاہتا ہوں آپ اس پر تفصیلی اظہار خیال کریں، وہ یہ ہے کہ بالعموم جب آپ کے افکار و خیالات کو ایک عام مسلمان سنتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، آپ کی کتابیں ہوں یا آپ کے سوال و جواب کے سیشن ہوں، تو اس سے تاثر یہ سامنے آتا ہے، اور اس طرح آپ بیان بھی فرماتے ہیں کہ آپ پوری مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی آمیزش ہے کسی چیز کی تو اس سے علیحدہ کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں، تو تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو ماضی کی علمی روایت ہے اس کے ہاں تفقہ فی الدین یا اس کی جو تعبیر دین ہے اس میں کوئی نقص، کمی یا کوئی کوتاہی ہے جس کو آپ درست کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ لوگ اس پوری جو اسلاف کی روایت ہے اس کو ایک طرف رکھ کے آپ ہی کے جو تفہیم دین ہے اس پر انحصار کرتے ہیں اور نتیجتاً ماضی کی علمی روایت سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے آج یہ ہے، یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ماضی کی علمی روایت ہے اس سے کیا ایک شخص، ایک طالب علم جو آپ سے متاثر ہوتا ہے، اس کو استفادہ کرنا چاہیے؟ ان کی کیا خدمات ہیں، انہوں نے کس دائرے میں کام کیا تھا، اور آپ جب ان پر کہیں تنقید کرتے ہیں تو اس سے کیا ان کی پوری حیثیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن مانتے بھی ہیں؟ اس طرح کا اگر کوئی تاثر لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دین نازل کیا گیا اور اس کو ہم نے پہلی بار سمجھا ہے۔ اس امت کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، اس میں بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں بھی، تابعین میں بھی، اور اس کے بعد کے دور میں تو ہر علم و فن میں غیر معمولی خدمات بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم کی رہی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم دین سیکھتے ہیں یا دین کی روایت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں وہ انہی کی خدمات کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو سوال یہ ہے کہ پھر دین کے معاملے میں آج اعتماد کے ساتھ کوئی بات کیسے کی جائے گی؟ کیونکہ دین میں خود اللہ کی کتاب لوگوں ہی کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، اس امت ہی نے منتقل کی ہے۔ یہ کتاب اگر آج اجماع اور تواتر کی بنیاد پر اخذ کی جا رہی ہے تو وہ اجماع اور تواتر فرشتوں کا تو نہیں ہے نا، اسی امت کا ہے۔ اسی طرح سے سنت ساری کی ساری ایسے ہی منتقل ہوئی ہے، اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں مسلمان پوری طرح متفق ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی حیثیت سے اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے علم کا اس پر اجماع ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی پچھلی 12، 13، 14 صدیوں کا پورا علمی ریکارڈ اس کی تائید کرتا ہے، تو پھر اس کے دین ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، اگر اس میں کوئی فہم کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ سب اسی لیے ہے کہ ہماری امت کی یہ روشن تاریخ ہمارے پس منظر میں موجود ہے۔ یہ تو دین کے منتقل کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح دین کا فہم، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن دیا ہے تو پہلے دن سے لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا ہے، ایسا نہیں کہ اس سے بے اعتنائی برت کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایسے ہی اگر سنت دی ہے تو سنت کا اطلاق کرنا، سنت کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح اگر روایات کے ذخیرے میں کوئی ہدایت آئی ہے یا ہمیں یہ کوئی معلوم ہوا ہے کہ فلاں چیز کی توضیح ہو گئی یا اس طرح کا معاملہ ہوا، تو یہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس تو آج کوئی ذرائع نہیں ہے۔ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے راویوں کی تحقیق کی، ایک ایک روایت کو چھانا پھٹکا، اس کے بارے میں ضروری مواد فراہم کیا۔ انہی کا فراہم کردہ مواد ہے کہ جس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں یا اس کی مراجعت کرتے ہیں، تو یہ بڑی غیر معمولی خدمات ہے۔ اسی طرح سے جو علوم و فنون ہے، مثال کے طور پر قرآن عربی زبان میں ہے، سنت کا سارا ذخیرہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور فقہا نے اس کو ترتیب دیا ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ زیادہ تر بہت تھوڑی چیزیں ہیں کہ جو فارسی میں یا دوسری زبانوں میں ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ حدیث کے شروع کا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر عربی زبان میں ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم آلات کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے نحو ہے، جیسے ادب ہے، جیسے بلاغت ہے، جیسے معانی ہے۔ اسی طریقے سے خود ہماری فقہ، اس کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کتنے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک پورے قانونی نظام کو وضع کر کے مسلمانوں کو دے دیا، جس کی بنیاد پر ان کی سلطنتیں کام کرتی رہی ہیں، ان کے ادارے کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ہماری بڑی روشن تاریخ ہے، یعنی یہ کوئی تاریکی کی تاریخ نہیں ہے، لیکن اس میں جب فہم کا معاملہ آتا ہے
تو یہ انسانی فہم ہے. یعنی یہاں معاملہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ پچھلے غلطی کر رہے ہیں، نہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے. ہر انسان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نقص، کوئی خامی رہ جاتی ہے. وہ ہم کام کریں گے تو ہمارے کام میں بھی رہے گی، ہمارے بعد میں آنے والے آئیں گے وہ کچھ چیزوں کی تصحیح کریں گے، پھر ان کے کام میں بھی رہے گی. تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ریکنسٹرکشن کا کام ضروری ہے، تو یہ یوں نہیں ہے کہ ایک صدیوں کے بعد میں یا آپ کریں، ہر وقت ہونا چاہیے. اچھا، ریکنسٹرکشن کیا اصل میں ریویو ہے. یعنی آپ کو جو چیزیں میسر آتی ہیں علم میں، آپ ان کو بار بار جانچتے پرکھتے رہتے ہیں. علم کی اساس کیا ہے؟ تنقید. اچھا، تنقید کوئی برے معنی میں نہیں، یعنی جو مواد، جو ذرائع سے آپ کو چیز ملی ہے اس کو آپ جانچتے پرکھتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ اس میں کسی انسان سے کہیں روایت میں غلطی تو نہیں ہو گئی، فہم میں غلطی تو نہیں ہو گئی، کسی چیز کا عمومی ایشو ہو گیا اور واضح نہیں رہا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. تو یہ ریویو کا کام ہے جو ہوتے رہنا چاہیے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور کے اندر جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں اپنی دانست میں یا اپنے فہم کے لحاظ سے، کسی معاملے کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ کسی چیز کو ایک نئے استدلال سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ ان کی جانب فطری طور پر متوجہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی قصہ ماضی ہو جانا ہے، آنے والے پھر اس کے بعد یہ کام کریں گے. تو اس لیے سب سے استفادہ کرنا چاہیے، علم کی پوری روایت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اس وقت کوئی پیغمبر نہیں ہے، نہ میں نہ کوئی اور، سب اہل علم کی آراء کو سامنے رکھیں. موجودہ زمانے میں بھی جو مختلف مدارس فکر ہیں ان کی بات سنیں، اور عام آدمی کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ درست ہے کہ وہ ہر وقت تحقیق تو نہیں کر سکتا. جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جن لوگوں سے انہوں نے دین سیکھا ہے، جو بات اس کو پہلے مرحلے میں معقول لگی وہ اس سے اپنے علم اور اپنے عمل کی ابتدا کرے. پھر اس کے بعد جہاں کہیں کوئی تردد پیش آئے تو اہل علم کی آراء کو جانے سمجھے، اپنے زمانے کے اہل علم سے استفادہ کرے اور سب سے یکساں استفادہ کرے، سب کو اپنا امام سمجھے اور یہ خیال کرے کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہماری امت میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور بہت جلیل القدر لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو دین کی شرح و وضاحت کا کام کرتے ہیں، دین سے متعلق علوم پر کام کرتے ہیں. ان کی قدر افزائی کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے کام پر اپنے کام کی بنیاد رکھنی چاہیے. یہ علم کی روایت ہے، اس سے الگ ہو کے علم آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے نقد و نظر یا ریکنسٹرکشن یا ریویو یا نظر ثانی یہ تو ایک ہوا اور پانی کی طرح کی ہر وقت کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکال لینا کہ پہلوں نے کوئی بڑی غلطی کر دی، پہلوں ہی نے یہ سب کچھ پہنچایا ہے اور ان کے ہاں یہ روایت انتہائی پختہ رہی ہے. ورنہ خود سوچئے کہ امام ابو حنیفہ سے کیا امام شافعی اختلاف کرتے، اور امام شافعی سے کیا احمد بن حنبل اختلاف کرتے، اور کیا امام ابن تیمیہ اتنے بہت سے معاملات میں نئی آراء قائم کرتے، اور کیا ابن حزم یہ کام کرتے، اور کیا شاطبی پورے کے پورے اصول فقہ کو ایک نئی صورت دے دیتے. تو ہماری امت میں یہ ریکنسٹرکشن کا کام، ریویو کا کام یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. البتہ یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت غیر معمولی لوگ یہ کام کرتے ہیں. عام طور پر جو علماء ہیں، مساجد میں تعلیم دے رہے ہیں، مدرسوں میں تعلیم دے رہے ہیں، وہ پہلے سے موجود حقائق ہی کی تعلیم دیتے ہیں یا نتائج فکر کی تعلیم دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے، سوشل سائنسز پڑھائی جا رہی ہیں، تو وہاں کے اساتذہ یہ کام نہیں کرتے کہ وہ ان کو ریویو کرنا شروع کر دیں یا ان کی ریکنسٹرکشن کا کام کریں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ علم کی روایت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی. میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور ایک ڈائلیما کا اظہار کرتا ہوں آپ کے سامنے. بتائیے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ جب عام لوگوں کو ہم یہ توجہ دلاتے ہیں کہ ماضی کی تاریخ بڑی زندہ، بڑی روشن، بڑی جاویدہ ہے اور بڑی تابندہ وہ تاریخ ہے، اس پہ اسلاف کی ایک روایت ہے، ہزاروں کتابیں ہیں، علماء کے سلاسل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ماضی کی روایت کے نمائندہ ان مولوی حضرات کو سمجھتے ہیں، یہ تو ایک دن ایک چیز کو حرام کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری چیز کو حلال کرتے ہیں، اور ان کا پبلک انٹریکشن، ان کا پبلک کے ساتھ جو موڈ آف انٹریکشن ہے، زبان، پھر چیزوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، یہ بھی اس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. تو وہ اس ماضی کی علمی روایت سے اپنے آپ کو جوڑ ہی نہیں پاتے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ماضی کی علمی روایت کا حاصل ہماری مسجد کے مولوی صاحب ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے عام مسلمانوں کو اس روایت سے خود کیسے روشناس کرایا جا سکتا ہے اور کیسے یہ بتایا جائے کہ اس روایت کے یہ بڑے لوگ تھے اور ان کے یہ افکار تھے.
عام حالات میں تو آدمی اپنے قریب میں جن کو پاتا ہے، بلکہ مولوی صاحب تو کیا، آپ اپنے والدین سے دین سیکھ لیتے ہیں، کسی بزرگ سے سین لیا، آپ کے چچا نے کوئی تعلیم دے دی، اماں جان نے کچھ بتا دیا، دادی اماں نے ایک حکایت سنا دی. تو ہماری زندگی کی ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے. اس لیے کہ دین کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں جائیں گے، اسکول میں داخلہ لیں گے، تب پہلی بار سائنس پڑھائی جائے گی. ٹھیک. اب تو خیر سائنس کا معاملہ بھی یہ نہیں رہا، لوگوں کی زبان پر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دین کا معاملہ چونکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، ایسا ہی ہے. تو اس میں ہر طرف سے آپ کو پہلے اسی طرح کا علم ملتا ہے. مجھے بھی ایسے ہی ملا تھا، یعنی اس سے کسی کا استثناء نہیں ہے. اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو اگر آپ ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ نے اس کو اختصاص کا موضوع نہیں بنایا، تو انتخاب کریں نا. بہترین لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہمارے اس زمانے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسجدوں میں تعلیم دے رہے ہیں ان کی اپنی خدمات ہیں، بہت غیر معمولی خدمات ہیں. انہی مسجدوں کے پس منظر میں بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں. وہ بڑی بڑی جو علمی شخصیات ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ استدلال سے اپنی بات سمجھا نہیں سکتے. آپ دیوبندیوں میں دیکھ لیں، آپ بریلویوں میں دیکھ لیں، آپ اہل حدیث میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو بہت غیر معمولی علماء اس طرز فکر کے مل جائیں گے. اب علامہ انور شاہ کاشمیری ہیں، یا مولانا محمود الحسن ہیں، یا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، یا نعیم الدین صاحب مراد آبادی ہیں، یا مثال کے طور پر مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. یہ جو لوگ ہیں، اسی طرح اہل حدیث علماء میں مولانا داؤد غزنوی اور بہت سے لوگ ہیں. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کی کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، ان کا اپنا اسلوب ہے بات بیان کرنے کا. تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مسجد کے مولوی صاحب سے اوپر اٹھیں اگر آپ کو شوق ہے علم کا. یعنی اگر وہی معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بات بتا دی گئی، قصہ ختم، اس پہ عمل کر لیں گے، تو عام آدمی تو وہاں مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ میں کچھ سیکھنے سمجھنے کا ذوق ہے تو ہماری اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، دوسری زبانوں میں بہت سا کام علماء نے کیا. آپ ہر طرز فکر اور ہر مدرسہ فکر کے لوگوں کی آراء کو جان سکتے ہیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں خاص طور پر بر صغیر میں اسلام کی یا دین کی شرح و وضاحت بہت برتر جگہ پر کی ہے، ان میں مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ ہیں. ان کی بہت سی تصنیفات اگرچہ اصلاً یا فارسی میں تھیں یا عربی میں تھیں لیکن ترجمہ ہو چکی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. پھر علامہ اقبال ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، شبلی نعمانی ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں. یعنی ان بہت سے اہل علم کا معاملہ تو وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مسجد کے مولوی ہیں محض. آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں، اعلیٰ درجے کا علم، اعلیٰ درجے کا ادب، آپ اس سے روشناس ہوتے ہیں. تو اس سے اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے. چیزوں کو جس طرح علمی طور پر سمجھا جاتا ہے اس طرح سمجھنا چاہیے. انہی کی تحریروں سے پھر بڑے اکابر کا تعارف بھی ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ کن سے استفادہ کر رہے ہیں. اس میں بہت سی چیزوں سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں. اسلاف کی بہت سی چیزیں بھی اب آپ کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہوئی مل جاتی ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. تو جب آپ کسی چیز پر علمی طریقے سے غور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں غور کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کسی بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی کی چیز کو سن رہے ہو اور دوسرے مکاتب فکر میں کسی محلے کے مولوی صاحب کی بات سن رہے ہیں. برابر کی سطح پر لوگوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ وہ کس طرح استدلال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کی روایت بڑی روشن روایت ہے. اور ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیل القدر لوگ ہر دور میں پیدا کیے ہیں. باقی یہ مناسبت ہوتی ہے کہ آپ کا زیادہ اطمینان مثال کے طور پر زید پر ہو گیا، بکر پر ہو گیا، جس پر بھی آپ کا اطمینان ہے. لیکن دوسرے اہل علم کو سننا، پڑھنا، جاننا، ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا سچے طالب علم کے لیے ناگزیر ہے.